بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیت علماء کا جو 20واں فقی سیمینار منعقد ہوا، اس میں جو تجاویز منظور ہوئیں یہ تجاویز آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ تجاویز انتہائی اہم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے علاقے کے جو معتبر علماء اور مفتیان کرام ہیں ان تک یہ تجاویز ضرور بھیجیں، ارسال کریں، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہے کہ اس فقی سیمینار کے اندر کیا کیا تجاویز منظور ہوئی ہیں۔ یہ تجاویز میں ان کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ جو PDF ہے یہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ جو فقہ سیمینار منعقد ہوا تھا حیدرآباد کے اندر، یہ منعقد ہوا، جس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ شاہی مراد آباد، اور ایسے ہی ملک کے جتنے بھی بڑے دارالافتاء ہیں یا معتبر مفتیان کرام ہیں، تو تقریباً تمام ہی بڑے اداروں کے مفتیان کرام اس فقہ سیمینار کے اندر جو ہے شریک رہے، اور ہندوستان بھر کے تمام ہی صوبوں کی، اکا دکا صوبوں کو چھوڑ کر تمام ہی صوبوں کی جو ہے ترجمانی ہوئی، اور تمام ہی صوبوں کی طرف سے جو ہے نمائندگی کی علماء کرام نے۔ تو بہرحال جو تجاویز منظور ہیں وہ اس طرح سے ہیں: سفر سے متعلق کچھ حل طلب مسائل، 20واں فقی اجتماع ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیت علماء منعقدہ 8 تا 10 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 1 تا 3 اکتوبر 2025 بروز بز جمعرات جمعہ بمقام مسجد عالمگیر ہائی ٹیک سٹی حیدرآباد تلنگانہ۔ ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیت علماء کے 20ویں فقی اجتماع میں سفر سے متعلق کچھ حل طلب مسائل کے سلسلے میں بحث و تمحیص کے بعد درج ذیل فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، ان کو بغور ملاحظہ فرمائے: 3 دن 3 رات کی وہ مسافت جس کو بآسانی متوسط قوت والا آدمی معتدل علاقوں میں سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں تمام ضروریات شرعیہ اور طبیعہ کا لحاظ کرتے ہوئے پیدل چل کر یا اونٹ کی سواری سے طے کرتا ہے، وہ شرعی مسافت سفر ہے۔ کلومیٹر کے حساب سے اس کی مقدار اکثر اکابر کے نزدیک 77 کلومیٹر 248 میٹر بنتی ہے، اور یہی مقدار راجح ہے جسے 77 کلومیٹر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، گاؤں کی یا شہر کی جو آبادی ہے وہاں سے نکلنے کے بعد 77 کلومیٹر یا اس سے زائد دوری پر جا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ مسافر ہوں گے۔ تاہم بعض مفتیان کرام کی رائے کے مطابق اس کی مسافت 82 کلومیٹر 296 میٹر یا اس سے زیادہ مقدار بنتی ہے، لہذا اگر کوئی اس رائے پر عمل کرے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ مجھے جب میں 82 یا 83 کلومیٹر جاؤں گا تو تبھی جا کے میں قصر نماز کروں گا اگر راستے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو نہیں، تو پھر اس کی بھی جو ہے اجازت ہے۔ اصل یہ اہل علم کے درمیان میں چونکہ اختلافی مسئلہ تھا، تو اب یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مسافت سفر کی جو شرعی مقدار ہے وہ 77 کلومیٹر ہے۔ نمبر 2، بری، بحری، پہاڑی اور فضائی اسفار کا معیار بھی مسافت سفر کے باب میں 3 دن 3 رات ہے۔ اگرچہ بر و بحر اور پہاڑی علاقوں میں کلومیٹر کے حساب سے تفاوت ہو جاتا ہے، لیکن سہولت کے پیش نظر ہر قسم کے اسفار کے لیے بری مسافت ہی کو معیار بنانا مناسب ہے۔ البتہ دشوار گزار پہاڑی خطوں میں سفر کرنے والوں کو کلومیٹر کے ذریعے مسافت سفر کی تحدید کے لیے علاقے کے معتبر علماء سے رجوع کر کے عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حضرات پہاڑی سفر کر رہے ہیں تو چونکہ ان کو چڑھنا پڑتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 77 کلومیٹر کے بجائے ان کے لیے اور کم جو ہے مقدار بیان کر دی جائے۔ تو اس لیے ایسے حضرات جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے علاقے کے جو معتبر علماء ہیں ان سے رجوع کر لیں، ورنہ تو اس کے علاوہ چاہے آپ فلائٹ سے سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ سمندر کا سفر کر رہے ہوں، بہر صورت 77 کلومیٹر اگر آپ جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ مسافر کہلائیں گے۔ نمبر 3، کوئی شہر چاہے جتنا بڑا ہو، اگر وہ عرفی اور قانونی اعتبار سے ایک شہر مانا جاتا ہے، تو اگرچہ ایک جانب سے سفر شروع کرنے کے بعد دوسری جانب پہنچنے تک مسافت سفر مکمل ہو جاتی ہو، پھر بھی اس سے سفر شرعی کا تحقق نہیں ہوگا،
اور قصر کی رخصت حاصل نہیں ہوگی۔ اصل آج کل جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے دلی ہے، ممبئی ہے، بنگلور ہے، اب یہ شہر اس طرح کے ہیں کہ آدمی اگر ایک علاقے سے، شہر کے ایک کونے سے سفر کرنا اسٹارٹ کرے تو دوسرے کونے تک جانے تک 77 یا اس سے بھی زیادہ دوری طے ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا شہر کے اندر رہتے رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی ایک کونے سے دوسرے کونے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسافر ہو گیا ہے اس لیے کہ اس نے 77 کلومیٹر کی جو دوری ہے اس کو جو ہے طے کر لیا ہے، بلکہ جب وہ آبادی سے باہر نکلے گا اسی کے بعد جو ہے اعتبار کیا جائے گا۔ مسافت شرعی کی ابتدا و انتہا کسی بھی شہر یا آبادی کی قانونی و عرفی حدود سے شمار ہوگی، خواہ کوئی چھوٹا شہر ہو یا دہلی، ممبئی جیسا بڑا شہر ہو۔ تو مسافت شرعی کی جو ابتدا ہوگی تو شہر کی جو آبادی ہے اس سے نکلنے کے بعد اعتبار کیا جائے گا، اس کی حدود سے جب آپ نکل جائیں گے۔ نمبر 5، اگر دو یا چند الگ الگ شہروں کی آبادیاں متصل ہو جائیں اور دیکھنے میں ایک شہر معلوم ہونے لگے، جبکہ عرف و قانون کی نگاہ میں ان کی حیثیت الگ الگ باقی ہو، تو محض اس ظاہری اتصال سے دو مستقل جداگانہ آبادیاں ایک شہر قرار نہیں پائیں گی بلکہ الگ ہی رہیں گی، اور ایک شہر کی متعینہ حد سے نکلتے ہی سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایسا ہوا مثال کے طور پر ممبئی شہر ہے یا دلی شہر ہے، اب کوئی اس کے پاس میں جو ہے شہر تھا دوسرا، اب وہ اسی سے مل گیا ہے، دلی سے یا ممبئی سے مل گیا ہے کوئی دوسرا شہر، لیکن ابھی بھی اسے الگ ہی شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ دلی ہی ہے بلکہ اس کا نام الگ ہے، لوگ اس کو الگ ہی سمجھتے ہیں، قانونی طور پر بھی الگ ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس کو الگ ہی سمجھا جائے گا۔ محض آبادی کے ملنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ ایسے دو شہر جن کے درمیان پہلے کبھی مسافت سفر تھی اور قصر کا حکم تھا، لیکن آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے اب ان دو شہروں کے درمیان مسافت سفر باقی نہیں رہی، تو اب قصر کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ ایسے دو شہر جن کے درمیان پہلے کبھی مسافت سفر تھی اور قصر کا حکم تھا، لیکن آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے اب ان دو شہروں کے درمیان مسافت سفر باقی نہیں رہی، تو اب قصر کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 7، اگر کوئی مسافر بذریعہ ٹرین وغیرہ زمینی سواریوں کے ذریعے اپنے وطن اصلی سے بالاختیار یا بلا اختیار گزرے تو اس کا سفر شرعی باطل ہو جائے گا۔ یعنی آپ جیسے ہی اپنے شہر کے اندر انٹر ہوں گے، چاہے آپ بس سے انٹر ہوں، ٹرین سے انٹر ہوں یا کسی بھی اور طریقے سے آپ جائیں اور اپنے شہر سے گزر جائیں، آپ گزر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے مسافر باقی نہیں رہیں گے، مقیم ہو جائیں گے۔ البتہ اپنے وطن اصلی کی فضا سے ہوائی جہاز وغیرہ فضائی سواریوں کے ذریعے گزرنے والا سفر شرعی، اس کا سفر جو ہے سفر شرعی باطل نہیں ہوگا۔ کوئی فلائٹ سے گزر رہا ہے تو وہ مسافر ہی باقی رہے گا۔ نمبر 8، اصولی طور پر وطن اقامت سفر سے باطل ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں ائمہ مساجد وغیرہ کی ضرورت کے پیش نظر یہ قول اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ جائے ملازمت جہاں انسان اہل و عیال یا ساز و سامان کے ساتھ رہتا ہو اور وہاں وطن بنائے بغیر مستقل قیام کی نیت ہو، تو ایسا وطن اقامت سفر شرعی سے باطل نہیں ہوگا، لہذا سفر سے واپسی پر اقامت کی اثر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے حضرات ان کا اصل گاؤں یا شہر تو کوئی اور ہے، لیکن دوسری جگہ یا تو وہ امامت کرتے ہیں یا وہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا وہاں کوئی جاب کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات جو ہے دوسرے شہروں کے اندر جاب کرتے ہیں، تو وہاں اگر وائف کے ساتھ رہ رہے ہیں یا وہاں ضروری سامان کے ساتھ رہ رہے ہیں، مستقل رہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اب وہاں جو ہے آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ آپ مکمل ہی نماز پڑھیں گے، تو وہاں مکمل ہی نماز جو ہے پڑھی جائے گی۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ اگر کوئی مسافر اصولی طور پر وطن اقامت سفر سے باطل ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں ائمہ مساجد وغیرہ کی ضرورت کے پیش نظر یہ قول اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ جائے ملازمت جہاں انسان اہل و عیال یا ساز و سامان کے ساتھ رہتا ہو اور وہاں وطن بنائے بغیر، یعنی یہ ارادہ تو نہیں ہے کہ مستقل یہیں رہنا ہے بلکہ وہاں سے جانا ہے، اس لیے کہ جاب جب تک ہے تب تک تو وہاں رہے گا، مستقل قیام کی نیت ہو، لیکن نیت تو ہے کہ جب تک جاب ہے رہنا ہی ہے مجھے یہاں، تو ایسا وطن اقامت سفر شرعی سے باطل نہیں ہوگا۔ لہذا سفر سے واپسی پر اب ایسی جگہ جب آدمی لوٹ کر جائے گا تو اس کو اثر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ 2-4 دن کے لیے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں مکمل نماز پڑھے گا، قصر کرنے کی اجازت اس کے لیے نہیں ہوگی۔
نمبر 9، اگر کوئی اپنے وطن اصلی کے علاوہ دوسرا وطن بنا لے لیکن پہلا وطن اصلی بالکل یا چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا ہو تو پہلا وطن اصلی برقرار رہے گا، خواہ اس کی زمین و جائیداد وہاں ہو یا نہ ہو۔ نمبر 10، ایسی بالغ اولاد جو بود و باش یا کسب معاش میں اپنے والد کے تابع نہ ہو، وہ کسی مقام کو وطن بنانے یا وطن اصلی ترک کرنے کے سلسلے میں والد کے تابع نہیں ہوگی، بلکہ خود ان کی اپنی نیت معتبر ہوگی۔ البتہ وہ بالغ اولاد جو بود و باش اور کسب معاش میں اپنے والد کے تابع رہتی ہو، وہ والد کے تابع ہی رہے گی۔ نمبر 11، وہ تمام ممالک جہاں مستقلاً رہائش اختیار کرنا ممکن ہو، وہاں وطن کے طور پر مستقل رہائش کی نیت کر لینے سے شرعاً وہ وطن اصلی بن جائیں گے، چاہے وہاں کی شہریت حاصل نہ ہو۔ بہت سی کنٹریز کے اندر ظاہر سٹیزنشپ نہیں ملتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ سٹیزنشپ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کا جو ہے وطن اصلی نہیں ہے، بلکہ اگر وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا ممکن ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو وطن اصلی ہی کے درجے میں رکھا جائے گا، اور وہاں جیسے ہی آپ جائیں گے فوراً مکمل نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، چاہے 1-2 دن کے لیے ہی کیوں نہ جائیں۔ جیسے بہت سے حضرات انڈیا میں رہتے ہیں لیکن سعودی عرب انڈین ہیں اصل، لیکن سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، تو جیسے ہی وہ سعودی عرب میں جائیں گے چاہے 1-2 دن کے لیے جائیں، وہاں چونکہ وہ مستقل رہ رہے ہیں، مستقل رہائش ہے ان کی، تو مکمل نماز پڑھیں گے۔ اگر سعودی عرب کے کسی شہر میں کوئی شخص مستقل طور پر مقیم ہو، وہ حج تمتع کے لیے سفر کرے اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے شہر واپس آ جائے تو المام صحیح کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا تمتع باطل ہو جائے گا۔ تو یہ تو پہلے مسئلے سے متعلق تجاویز منظور ہوئی ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ تھا آن لائن تجارت اور سرمایہ کاری کی بعض شکلوں کی تنقیح، تو اس سے متعلق یہ تجاویز منظور ہوئی ہیں۔ ادارۃ المباحث الفقیہ جمیعۃ علماء ہند کے 20ویں فقہی اجتماع میں آج کل مروجہ آن لائن تجارت اور سرمایہ کاری کی بعض شکلوں سے متعلق بحث و تمحیص کے بعد درج ذیل فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، کسی ویب سائٹ پر اپنا اسٹور کھول کر یا اپنا کوئی چینل گروپ بنا کر سامان کی تشہیر کرنا، پھر آرڈر دینے والے کو دوسری جگہ سے معاملہ کر کے سامان بھیجنے کی بات کرنا شرعاً ایک وعدہ ہے۔ چونکہ یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بہت سے حضرات واٹس ایپ پہ انہوں نے گروپ بنا رکھے ہیں، ٹیلی گرام پہ گروپ بنا رکھے ہیں۔ اب وہ اپنا سامان تو بیچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اشتہار دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا سامان جو ہے آپ کو اگر چاہیے تو ہم دلوا دیں گے۔ تو پھر ایسی صورت میں جب کوئی آرڈر دیتا ہے تو وہ سامان منگوا کر کے کسی دکان وغیرہ سے پھر آگے بیچ دیتے ہیں، اس میں وہ ان کے جو اپنے چارجز ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق یہ بات ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سامان بھیجنے کی بات کرنا شرعاً ایک وعدہ ہے جس کی پاسداری فریقین پر لازم ہے، دونوں پر لازم ہے۔ جو بیچنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو لے لیجیے، اور جو خریدنے والا ہے وہ کہتے ہیں میں اس کو لے رہا ہوں۔ تو جب یہ وعدہ ہو گیا اب اس کی تکمیل کرنا جو ہے ضروری ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ معاملہ منعقد نہیں ہوا ہے اس لیے فریقین میں سے ہر ایک کو کسی ناگزیر سبب سے وعدہ ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ ابھی یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے بیچنے والا اگر یہ کہے کہ بھائی میں نہیں بیچ رہا ہوں، خریدنے والا کہے کہ نہیں میں نہیں لے رہا ہوں، تو اس کا اختیار ہوگا۔ البتہ تشہیر کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے اسٹور پر یا اپنے چینل وغیرہ میں یہ وضاحت کر دے کہ سامان مارکیٹ سے حاصل کر کے فراہم کیا جائے گا اور اصول یابی پر معاملہ مکمل سمجھا جائے گا۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں خود بیچ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ دے کہ میں سامان مارکیٹ وغیرہ سے منگا کے آپ کو فراہم کر دوں گا۔ نمبر 2، آن لائن اسٹور جیسے امیزون، فلپ کارٹ وغیرہ سے سامان کی تصویر دیکھنے کے بعد آرڈر دے کر کسی چیز کو منگوانا جائز ہے۔ نمبر 3، کرنسی فاریکس ٹریڈنگ کی مروجہ شکلوں میں عموماً جواز کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ٹریڈنگ شرعاً جائز نہیں ہے، خواہ خود کریں یا روبوٹ وغیرہ کے ذریعے کی جائے۔ تو کرنسی کی فاریکس ٹریڈنگ جو ہے اس کو ناجائز لکھا گیا ہے۔ نمبر 4، نو کوسٹ ای ایم آئی کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کی اس وقت گنجائش ہے جبکہ یہ اطمینان ہو کہ وقت پر قسطیں ادا کر دی جائیں گی۔ البتہ پروسیسنگ فیس لینے کی صورت میں جواز اشرت کے ساتھ مقید ہوگا کہ وہ فیس متعین اور واجبی ہو۔ یعنی ایک تو اس میں نو کوسٹ ای ایم آئی اس وقت جائز ہے کہ جبکہ جو آدمی لے رہا ہے اسے اپنے اوپر اعتماد ہو کہ وہ پینالٹی نہیں لگنے دے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ قسطیں جتنی بھی قسطیں بنی ہیں ان کو ادا کر دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے انٹرسٹ کے نام پر جو لکھا رہتا ہے اور پھر اسے ڈسکاؤنٹ کے طور پر دے دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ پروسیسنگ فیس لینے کی صورت میں جواز اشرت کے ساتھ مقید ہوگا کہ وہ فیس متعین اور واجبی ہو، یعنی واقعتاً وہ
فیسی کے تحت آتے ہیں، وہ جو چارجز ہیں وہ انٹرسٹ کے تحت نہ آتے ہیں، اگر وہ سودی ہے تو پھر اس کے جواز کی گنجائش نہیں رہے گی۔ نمبر 5، مروجہ میوچول فنڈز میں عموماً جواز کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان میں سرمایہ کاری سے بچنا لازمی ہے۔ البتہ اگر کسی قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ میوچول فنڈز ناجائز کاروبار اور بانڈز وغیرہ سے بچ کر صرف حلال کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان میں حسب شرائط سرمایہ کاری کی گنجائش ہوگی۔ تو جو مروجہ میوچول فنڈز ہیں عموماً چونکہ ان میں جواز کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ تو اصلاً ناجائز ہی ہیں، لیکن اگر کسی قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ یہ والا جو ہے حرام چیزوں سے بچ کے کام کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی۔ تو ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں تو ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو شیئر کریں، خاص طور سے جو آپ کے علاقے کے علماء اور مفتیان کرام ہیں ان تک بھیجیں، تاکہ ان کے علم میں بات آئے کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ فتویٰ دیتے وقت یا فتویٰ لکھتے وقت یا مسائل بتاتے وقت ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔